للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خیال دل میں تھا میرے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ ہم لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں اس دنیا میں، سب نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے نہیں جانا، ہر ایک نے جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہ ون ٹائم اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے، ایک باری خالی، دوسری باری نہیں ہے۔ اس میں کوئی دوسری باری کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا وہ چلا گیا۔ اس لیے سٹیکس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں، بہت ہائی سٹیکس ہیں ہمارے ادھر سٹے کے دوران۔ یعنی ہائی سٹیک سے میری مراد ہے کہ بہت بڑے رسک میں ہیں ہم سارے۔ بزرگوں نے فرمایا نا، پل صراط ہے یہ زندگی جو ہے پل صراط کی طرح ہے۔ وہ بڑا باریک ہوگا اور جہنم، نیچے جہنم ہوگی، کٹ کٹ کے لوگ گریں گے اس میں، کٹ کٹ کے گریں گے اس میں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے یہاں احتیاط برتی اور اس بات کا خیال رکھا کہ ہم جب یہاں سے جائیں، دیکھیں شیطان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس بات کا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کا، کیا کہ اس نے اس انسان کی وجہ سے میں راندہ بارگاہ الہی ہوا۔ یہ نہ یہ پیدا ہوتا، نہ میں اس طرح دھتکارا جاتا۔ تو اس کا 1 پوائنٹ کا ایجنڈا ہے کہ اس کو میں نے جنت میں نہیں جانے دیا۔ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے اور وہ چل رہا اس پہ، اور اس کو مہلت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے قیامت تک کہ وہ اس پہ قائم ہو۔ کوئی موقع، کوئی اپارچونیٹی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ خون میں سرایت کر جاتا ہے اور ایسے ایسے طریقے سے انسان کو وہ ورگلاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے کہ جو تصور سے باہر ہے۔ وہ پہلے آپ وہ سنا ہوگا نا، مشہور جو تھے جن کی 360 دلیلیں انہوں نے ترتیب دی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو جب وقت نظر آیا تو ایک ایک کر کے اس نے رد کی، ایک ایک کر کے۔ یہ تو یہ ہے۔ اور شیطان کا یہ ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا بندوں کے دلوں میں، وسوسے ڈالتا ہے کہ کیوں ڈالتا ہے وسوسے؟ تاکہ یہ سیدھی راہ سے ہٹ جائیں۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ جو سیدھی اللہ کی طرف رضا کے ساتھ اللہ جب آپ لینڈ کریں اللہ کے پاس، تو اللہ آپ کو ایسے ریسیو کرے اوپن ہینڈز کے ساتھ کہ آ جاؤ، ایسے شاباش دے، آ جاؤ، ویری گڈ، ویل ڈن۔ یہ ہے ہماری منزل، یہ ہمارا مقصد یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے ہر ایک کا۔ اس کے علاوہ چارے نہیں ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا وہاں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی رضا والے جنت میں چلے جائیں گے اور ناراضگی والے دوسری طرف چلے جائیں گے، اور کوئی اپارچونیٹی نہیں اس کے بعد۔ قرآن شریف میں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اب دیکھ لیا اور مان لیا، ہمیں فرض ہے نا، ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے تو ہم اب ایمان والے ہو کے اور نیک بندے بن کے آئیں گے۔ اللہ میں کہے کہ سوری، ایک اپارچونیٹی تھی بس، اور لاکھوں میں نے بھیجے انبیاء علیہ السلام، پھر ان کے فالوورز تھے، پھر اب ان کے غلام ہیں جو جگہ جگہ مختلف طریقے سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی یاد کراتے ہیں، شیطان سے متنبع کرتے ہیں۔
تو یہ ون ٹائم اپارچونیٹی ہے جس کو ہم نے اویل کرنا ہے. اچھا اس میں ہے کیا، کس طرح ہماری فلاح ہے، کس بیس پہ؟ وہ بڑا سمپل طریقے سے اللہ میاں نے بتایا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں بڑی تشریح. ترازو ہوگی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ پار لگ جائے گا. یہی ہے نا، جس کے گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ پار ہو جائے گا. ساروں کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، بڑوں کو پتہ ہے. تو اس کسوٹی کو یا اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ظاہر نیکیاں بڑھانی چاہیے اور گناہ کم کرنے چاہیے. یہی طریقہ ہے نا جی، بیلنس اپنے فیور میں کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ ہمارے کم ہو جائیں. اور نیکیاں، یہ امپورٹنٹ بات، نیکیاں جب بڑھتی ہیں ہماری جب ایمان بڑھتا ہے، اور نیکیاں جب کم ہوتی ہیں جب ایمان کم ہوتا ہے. یہ رول ہے. اور ایمان جو ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیکی جو ہے، جس طرح ایمان سے نیکی پیدا ہوتی ہے اس طرح نیکیوں سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جس طرح ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر اسے ہم دیکھیں اربوں لوگ پیدا ہو گئے. اسی طرح آپ جب پیدا ہوئے ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ نے نیکی کو تھامے رکھا اور وہ بڑھتا گیا، آپ کا کاروبار بڑھتا گیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا. دوسری طرف گناہ ہے. گناہ کی کیا پراپرٹی ہے کہ گناہ جو ہے یہ ایمان کو، جس طرح نیکیاں ایمان کو بڑھاتی ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ گناہ ایمان کو کم کرتا ہے. وہ اس کو ڈیزالو کرتا ہے، ایمان کو ایوپریٹ کرتا رہتا ہے. سمجھے ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جو اس میں آپ ڈالیں ایمان میں گناہ ڈالیں تو گناہ ایمان اڑ جاتا ہے، اور آہستہ 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 گناہ کرتا گیا انسان، کرتا گیا وہ ایمان ہی ختم ہو گیا، سارا ایمان ہی ختم ہو گیا. قرآن شریف میں یہ بار بار آیا ہے کہ جو لوگ بدکار ہوتے ہیں نا، بدکار لوگ ہوتے ہیں اور گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، یہی انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کا جو فطری ایمان ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اللہ میں ہر ایک بندے کو مسلمان پیدا کرتا ہے. اب اگر وہ نیک روح ہے، نیک کام کرتا ہے تو وہ ایمان اس کا سلامت رہتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لبیک فرمایا اور صدیق اکبر بن گئے. لیکن چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ابو لہب بنا، ابو جہل بنا، کیونکہ انہوں نے اپنا جو اوریجنل ایمان تھا وہ گناہوں کے نظر کیا ہوا تھا. اس لیے جو گناہ جو ہیں اس لیے قرآن شریف کے شروع میں اللہ میاں نے فرما دیا کہ یہ جو کتاب تم پڑھنے لگے ہو یہ متقیوں کے لیے ہے، اس میں ہدایت. ہدی للمتقین. متقی کون؟ جو تقوی اختیار کرے. تقوی کیا؟ کئی معنی ہیں تقوی کے، مگر ایک عام سیدھا سادہ معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اپنے معاملات میں احتیاط کرنا، کسی سے زیادتی نہ کرنا، اللہ سے ہر وقت اللہ سامنے ہو. جب بھی کوئی ڈیل کریں اللہ سامنے ہو کہ یار اس وقت تو میں اس کو چکر دے دوں گا بندے کو، وہ دیکھ رہا اوپر. تو ہر معاملے میں احتیاط کرنا جو ہے نا، یہ تقوی اس کا نام ہے. ہر معاملے پھونک کے قدم رکھ. اور جو اس کا عام معنی ہے کہ گناہ سے بچنا. تو اب یہ گناہ عجیب چیز ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، ایمان کے لیے لیتھل ہے، اور آخر میں جو ہماری ترازو ہے اس کے لیے بھی خطرناک ہے، انڈیزائربل چیز ہے گناہ کرنا. لیکن باوجود احتیاط کے اگر گناہ آپ سے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم.
میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. گناہ کر بیٹھے ہو نو پرابلم, معافی مانگ لو تو میں اس سے بھی راضی زیادہ ہو جاؤں گا. اگر تم گناہ نہ کرتے تو تقوی کا ثواب تھا. گناہ کر کے تم جو نادم ہوئے ہو نا, یہ مجھے بہت پسند ہے ندامت. تو یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ گناہ سے منع فرمایا. جب ہم گناہ سے منع ہوتے ہیں ہمیں نور باطن ملتا ہے, ہدایت ملتی ہے, روشنی ملتی ہے, جس سے حق کو حق دیکھتے ہیں اور باطل کو باطل دیکھتے ہیں. کس کی برکت سے؟ تقوی کی برکت سے, گناہوں سے بچنے کی برکت سے. بہت بڑی چیز ہے گناہوں سے بچنا. لیکن اگر اس کے باوجود آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آگے یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. تو وہ معافی جو ہے, ندامت جو ہے, وہ پھر آپ کا کام کر جاتی ہے. تو ایسا بندہ جو تقوی جس نے عزم کیا ہو تقوی کا, تو اس کا سارے ہی کام صحیح ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو پیری پڑ جاتا ہے, اور ورنہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, مزے میں رہتا ہے, تو پار نکل جاتا ہے. اسی طرح اس کی صبح دوپہر شام اسی طرح گزر جاتی ہے. اللہ اپنے معاملات میں احتیاط کرنے میں, اعمال میں احتیاط کرنے میں, احتیاط کے ساتھ. اور جب گناہ ہو جائے مایوس نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طاقت کے بغیر, میری چاہت کے بغیر کوئی بندہ نیکی سے نہیں کر سکتا, نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا, جب تک کہ میں نہ چاہوں. میری توفیق ہوگی تو بچے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات فرما دی ہمیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور توفیق ہوگی تو کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے بجائے اللہ میاں کے پیری پڑ جانے چاہیے کہ یا اللہ پاک گناہ سے نہیں بچوں گا تو مارا جاؤں گا, اور توفیق تیرے پاس ہے, تو مجھے توفیق بخش دے. یا اللہ پاک مجھے توفیق صبح دوپہر چلتے پھرتے, یا اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. یا اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں خوب نیکیاں کروں. یا اللہ پاک میری مدد فرما, کرم فرما. تو یہ کوشش ہوگی ہماری گناہ سے بچنے کی. تو عزم ہونا چاہیے, عزم کرنا چاہیے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے, ایک بات, اور کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے, دوسری بات, اور اللہ کے پیری پڑ جائیں, جو اصل میں وہ پہلی بات ہے. تو اللہ میاں کے پیری پہ جائیں, یا اللہ پاک مجھے گناہوں سے بچا. یا اللہ پاک, اللہ میاں کہے گا بھائی میں کیوں نہیں بچاؤں گا تجھے, میں تو چاہتا ہی نہیں کہ تو گناہ کر. تو اللہ میاں بچائے گا. اور جب اللہ میاں بچائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا فن خان ہوں. یا اللہ پاک اگر تو نہ مجھے گناہ سے بچاتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا, تیری توفیق نے ہی مجھے بچایا. پھر شکر 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 شکر. تو یہ دو چپو ہیں ہمارے زندگی گزارنے کے, ایک توبہ اور ایک شکر. ایک توبہ شکر, توبہ شکر, یہ ایسے کشتی چلتی ہے ہماری زندگی کی. اور اللہ سے اللہ کے منگتے بن جائیں اللہ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اللہ سے مانگے. اور اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں, اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں, جب تم 5 ہوتے ہو 6واں میں ہوتا ہوں. یہ ساری باتیں قرآن شریف میں. اتنا کچھ اللہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر طریقے سے قریب ہوں, تم میرے قریب نہیں آتے. اور میں تمہارے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں.
کس کے دل میں؟ مومن کے دل میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک کی جگہ کو اپنا مسکن بنائے گا، اور مومن کا دل پاک ہوتا ہے. تو وہ ہم ہر وقت تیار ہے، اللہ میاں ہر وقت تیار ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے تو میں اس کے دل میں آ جاؤں. شہرت سے بھی زیادہ قریب وہ دل میں آنا چاہتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ دل میں آئے. اللہ میاں قریب ہے، ہر وقت ہمارا ساتھ ہے. اللہ سے بڑا ساتھی کون ہوگا کسی کا؟ کبھی آپ خیال تو کریں، تصور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. تو یہ تصور جس کا پک گیا تو ہو گیا، یا اللہ پاک کرم فرما میرے پہ کرم فرما، یا اللہ پاک میری مدد فرما. اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو بیٹھے کھڑے لیٹے مجھے یاد کرتے. یہ تصور، ایک تصور پکا لیں کیا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، زندگی بدل جائے گی ہماری. ابھی کوئی بڑا افسر ہو، آئی جی ڈی آئی جی آ جائے اور اس کے جو متاحد کیسے آگے پیچھے پھرتے ہیں، پھر جب وہ چلا جاتا ہے پھر ریلیکس کر جاتے ہیں. پرائم منسٹر آئے، سارا سڑکیں مڑ کے بند، جناب پرائم منسٹر آ رہا ہے اور سارے جناب ایسے کھڑے ہیں. چلا گیا پھر نارمل ہو گئے. اللہ کا تو 24 گھنٹے ساتھ ہے. کبھی تصور کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم بالکل مؤدب رہ کے ساتھ رہے. اللہ ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.